آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ اسلام میں جنگ کا تصور، قیدیوں کے حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کے ساتھ اس کی مماثلتیں اور فرق۔ یہ گفتگو ڈاکٹر جمشید احمد سید کی کتاب دی فاربڈن لائن کے اقتباسات اور نکات کی روشنی میں ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کے دور میں اکثر اسلام کو جنگ و جدل یا شدت پسندی سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام نے انسانی جان کو مقدس قرار دیا ہے اور جنگ کو صرف ناگزیر حالات میں جائز قرار دیا ہے۔ بالکل، قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ سورہ مائدہ 5:32۔ یہ آیت نہ صرف اسلام کی امن پسندی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسانی جان کی حرمت کتنی بلند ہے۔ بالکل، بک میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے جنگ کے دوران بھی اخلاقیات اور قانون کے اصول متعارف کرائے جو اس سے پہلے دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں تھے۔ جی ہاں، خاص طور پر سیر یعنی اسلامی بین الاقوامی قانون، جس میں جنگ کے آغاز، اس کے دوران اور بعد کے اصول وضع کیے گئے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار اور غیر جنگجو افراد کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی قابل ذکر ہے، اللہ نرمی کے ذریعے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کے ذریعے نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو قبل از اسلام دور میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ یونان، روم، فارس، حتیٰ کہ عرب معاشرہ بھی اس سے مستثنیٰ تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس میں ایک انقلابی تبدیلی آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ خود کھجورے کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی دیتے تھے، جو اس وقت ایک قیمتی غذا سمجھی جاتی تھی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک اصول ہے کہ قیدیوں کو کھانا، کپڑا اور علاج فراہم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق قیدیوں کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، سورہ بقرہ 2:56۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور انہیں زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں۔ اسلامک قانون کے مطابق قیدیوں کو صرف اسی صورت میں سزا دی جا سکتی ہے جب وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوں، صرف دشمنی کی بنیاد پر نہیں۔ اور عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو یا تو بغیر کسی شرط کے رہا کیا یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ قتل صرف کچھ مخصوص اور سنگین جرائم کی صورت میں ہی ہوا۔ اب اگر ہم بین الاقوامی انسانی قانون، خاص طور پر 1949 کی جنیوا کنونشن کا جائزہ لیں تو اس میں بھی قیدیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے تفصیلی اصول موجود ہیں۔ مثلاً قیدیوں کو مناسب خوراک، رہائش، علاج اور مذہبی آزادی دی جاتی ہے۔ انہیں تشدد، تذلیل یا انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی قانون اور جنیوا کنونشن کے اصولوں میں حیرت انگیز حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض معاملات میں اسلامی قانون زیادہ نرم اور انسان دوست ہیں۔ مثلاً قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے رہا کرنا یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا، جبکہ قتل صرف انتہائی سنگین جرائم کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں جنگ کا مقصد کبھی بھی مذہب کی جبری تبلیغ یا دوسروں پر تسلط قائم کرنا نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن۔ جنگ صرف دفاع، ظلم کے خاتمے اور مظلوموں کی مدد کے لیے جائز ہے۔ کتاب میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جنگ اسلام میں استثناء ہے، اصل اصول امن ہے۔ اور اگر جنگ ناگزیر ہو ہی جائے تو اس کے دوران بھی اخلاقیات اور انسانیت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اب اگر ہم قیدیوں کے حقوق کی تفصیل میں جائیں تو اسلامی قانون کے مطابق قیدیوں کو کھانا اور تھپڑا دینا لازم ہے، علاج معالجہ فراہم کرنا، مذہبی آزادی، خاندان کے افراد کو جدا نہ کرنا اور تشدد اور تذلیل سے مکمل اجتناب۔ یہ سب اصول نہ صرف کتاب و سنت سے ثابت ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے بھی واضح ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو روانہ کرتے وقت 10 ہدایت دیں، جن میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور راہبوں کو نہ مارنے، درخت نہ کاٹنے، فصلی نہ جلانے اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تاکید کی۔ یہ اصول آج بھی جدید انسانی قانون میں شامل ہیں، لیکن 7ویں صدی میں ان کا نفاذ ایک انقلابی قدم تھا۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کو سزا صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوں، صرف دشمنی کی بنیاد پر نہیں۔ اور عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو یا تو بغیر کسی شرط کے رہا کیا یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ قتل صرف کچھ مخصوص اور سنگین جرائم کی صورت میں ہوا۔
اب اگر ہم بین الاقوامی قانون کی بات کریں تو جنیوا کنونشن کے مطابق بھی قیدیوں کو انسانی سلوک، مناسب خوراک، علاج اور مذہبی آزادی دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جدید دور میں بھی ان قوانین کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، جیسے ابو غریب اور گوانٹانامو بے میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات۔ کتاب میں اس تضاد کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں اصول اور عمل میں ہم آہنگی تھی، جبکہ آج کے دور میں اکثر اصول اور عمل میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے جنگ کے دوران غیر جنگجو افراد جیسے عورتیں، بچے، بیمار، بوڑھے اور مذہبی شخصیات کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ہدایت دی کہ بھاگتے ہوئے دشمن کو نہ مارو، زخمی کو نہ چھیڑو، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور گھروں میں بنا اجازت داخل نہ ہو۔ یہ سب اصول آج بھی انسانی حقوق کے عالمی منشور میں شامل ہیں، لیکن اسلام نے انہیں 1400 سال پہلے نافذ کیا۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کو جب تک ان کی رہائی یا فدیہ کا فیصلہ نہ ہو، مکمل انسانی سلوک فراہم کرنا لازم ہے۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو کسی وجہ سے اسلامی علاقے میں نہ لایا جا سکے تو ان کے لیے کھانا، کپڑا اور دیگر ضروریات فراہم کرنا لازم ہے، چاہے بیت المال سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر ہم خلاصہ کریں تو اسلام اور بین الاقوامی انسانی قانون دونوں کا مقصد قیدیوں کی عزت نفس، جسمانی اور ذہنی صحت اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلامی قانون بعض معاملات میں زیادہ انسان دوست اور نرم ہے، جیسا کہ قیدیوں کی غیر مشروط رہائی یا فدیہ اور تشدد اور تذلیل کی مکمل ممانعت۔ کتاب کے آخر میں ڈاکٹر جمشید احمد سید نے علامہ اقبال کے اشعار سے یہ پیغام دیا ہے کہ طاقت کا نشہ ہمیشہ انسانیت کے لیے خطرناک رہا ہے اور اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نفس کے منفی رجحانات پر قابو پائیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو تو ہمیں اپنے معاشروں میں انصاف، رحمدلی اور ذمہ دار قیادت کو فروغ دینا ہوگا۔ اسلام کا اصل میسج امن، برداشت اور انسانیت ہے۔ جنگ صرف آخری حل ہے اور اس کے دوران بھی انسانیت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ میسج آج کے دور میں پہلے سے زیادہ اہم ہے، جب دنیا میں جنگ و جدل اور نفرت کا بازار گرم ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات اور بین الاقوامی انسانی قانون کو صحیح معنوں میں اپنائیں تو قیدیوں کے حقوق، غیر جنگجو افراد کا تحفظ اور جنگ کے دوران بھی انسانیت کی بقا ممکن ہے۔ اور یہی اس کتاب اور آج کی گفتگو کا اصل سبق ہے۔ انسانیت سب سے پہلے، جنگ صرف آخری مجبوری، اور قیدی بھی انسان ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت ہر حال میں لازم ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے